کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے، آپ کے پاس اتنا علم کیسے جمع ہو گیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا، تو میں پوچھ لیا کرتا تھا، تو پوچھتے 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 اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم کا ذخیرہ عطا فرما دیا۔ ہمارے یہاں پر جو پوچھنے کا ماحول ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نماز میں ہم کئی غلطیاں کرتے ہیں، روزے میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں، اور دیگر معاملات میں کئی غلطیاں ہوتی ہے۔ اندر سے ضمیر کہتا ہے پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اس ضمیر کو ہم یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اللہ ہی قبول کرنے والا ہے۔ لیکن حتی الامکان مسلمان کا یہ کام ہے کہ جو رولز ہے اس پر چلتے ہوئے عمل کو وہ ترتیب دے۔ اگر اس رولز کو وہ فالو نہیں کرتا اور رولز کو، احکام کو وہ پس پشت ڈال دیتا ہے، شریعت کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر وہ عمل مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت میں ان کی نمازیں، ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو رول سے ہٹ کر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو مقبول نہیں فرماتا۔ جب آدمی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان احکام کے مطابق، قانون کے مطابق اس عمل کو میں تشکیل دوں، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے وہ عاجزی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے مالک، یہ ٹوٹی پھوٹی نماز مجھ سے پڑھی گئی ہے، اے رب اس کو قبول فرما دے، اس کو قبول فرما دے۔ اور آدمی ہے دنیا بھر کے کام کر رہا ہے، تلاوت قرآن نہیں سیکھ رہا، دنیا بھر کی چیزیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں، سارے حساب کتاب یاد ہو جاتے ہیں، التحیات نہیں سیکھ رہا۔ التحیات نماز میں پڑھنا واجب ہے، دنیا بھر کی چیزیں وہ یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وضو کے فرائض اس کو یاد نہیں ہے، غسل کس طرح کرتے ہیں اسے نہیں معلوم، نماز کے شرائط و فرائض کیا ہے اسے نہیں معلوم، نماز کب ٹوٹتی ہے یہ نہیں معلوم، نماز کے مکروہات کیا ہے یہ نہیں معلوم، تو پھر یہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کو تھام کر اور دین کو بے وقت جان کر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تو پھر ایسا آدمی تو پھر شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایسا آدمی جب کہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے کہ جو پورے احکام پر عمل کرتے ہوئے حتی الامکان سارے مسائل کو جانتے ہوئے عمل کو ترتیب دے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ یا اللہ اس کو تو قبول فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی عاجزی کو پسند فرماتا ہے اور عمل کو مقبول فرماتا ہے۔ تمہید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً علماء سے رابطہ کریں، علماء سے رجوع کریں، اپنے سوال کو پیش کریں اور اس سوال کا جواب طلب کریں۔ اس طرح ہوگا یہ کہ روزانہ مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ایک سوال آپ کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو مہینے کے 30 سوال ہو گئے، اور جب آپ کسی عالم سے ایک سوال پوچھتے ہیں تو وہ وکیل کی طرح نہیں کرتا کہ وکیل کہے کہ 10 منٹ کے 10,000 روپے لیں گے اور جو اس سے پوچھا جائے اسی کا وہ جواب دے گا، بلکہ عالم دین جو ہوتے ہیں وہ علم چھپاتے نہیں ہے،
بلکہ آپ کا ایک جواب دیتے دیتے کئی اور مسئلوں کا بھی ساتھ میں جو ہے جواب دے دیں گے، اس کو بھی ملا دیں گے، اور آپ کو تشفی بھر جو ہے جواب دیا جائے گا، جس سے آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، علم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے ماہانہ شرعی مذاکرہ، کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ ایک پرچی میں لکھ کر مسجد میں رکھے باکس میں وہ ڈال دیا کریں۔ اگرچہ جو ہے آپ کو وہ سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا ہے، تو یہ سوال شرعی مذاکرے میں بھی آنا چاہیے، تاکہ لوگ بھی اس سے باخبر ہو جائے، لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو ایسے سوال بھی ڈال دیں، کہ آپ کا کوئی اور سوال ہو جو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ سوال لکھ کر آپ باکس میں ڈال دیں۔ تو انشاءاللہ مہینے کے آخری اتوار کو یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، اور اس میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ پرچیوں والے بھی سوال ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہمارا گروپ ہے اس میں جو سوال کیے جاتے ہیں اس میں سے بھی کچھ سوالات اٹھا لیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کہے جائیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی جائے اللہ کے نام کے ساتھ جو قرآن و سنت میں آئی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے کوئی صفت ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ کہنا کہ جو جس کے معنی اچھے بھی ہو برے بھی ہو، ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا جائز نہیں ہے۔ میاں کا معنی جہاں پر اچھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی میاں کہا جا سکتا ہے، تو میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، میاں شوہر کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور میاں ایک گندے آدمی کو جو طوائفوں کے معاملات کرواتا ہے، اس گندے آدمی کو بھی جو ہے میاں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ بالکل درست نہیں ہے، لہذا علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ کہنا ناجائز ہے، لہذا اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ پاک، اللہ جل جلالہ کہنا چاہیے، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ خاص طور پر جو گھر کی بڑی عورتیں ہیں، جو بڑے مرد ہیں بڑی عمر کے، عام طور پر ان سے یہ الفاظ سننے کو ملتا ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس لفظ کو ترک کرے اور اللہ میاں کی جگہ اللہ تعالیٰ کو لے کر آئے، اللہ پاک کو لے کر آئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ بغیر وضو سجدہ شکر ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نے دیکھا ہوگا کہ میچ میں جب جیتتے ہیں، اب وہ کس حالت میں ہے نہیں معلوم، تو میچ جیت کر فوراً جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا کسی خوشی کے موقع پر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر تو باوضو ہے، وہ میچ جیتنے والا ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، تو خوشی کے موقع پر اگر سجدہ شکر بندہ کرتا ہے، اگر تو وہ باوضو ہے تو ٹھیک ہے، اگر بے وضو ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ وضو کرے پھر سجدہ شکر کرے، کیونکہ سجدہ نماز کا ایک رکن ہے، یہ عبادت ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے وہ سجدہ شکر ہو، وہ سجدہ تلاوت ہے یا نماز کا سجدہ ہو، اس سجدے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لہذا سجدہ شکر کرنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ بغیر وضو اگر نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بغیر وضو اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، جب یاد آئے گا تو دوبارہ وضو کر کر نماز ادا کرنی ہوگی، نماز اس کی نہیں ہوئی۔ اگر نماز میں کوئی یہاں وہاں دیکھتا ہے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں بھی سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی بجائے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے تو یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے جو پوچھتے ہیں کہ نماز میں یہاں وہاں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور جو بولتے ہیں یار یہ تو نماز میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اوپر غور کرے کہ وہ بھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا، اور نماز میں یہاں وہاں اگر کوئی دیکھتا ہے، اپنا سینہ کعبے سے نہیں گھما رہا بلکہ محض جو ہے آنکھوں کی ٹکلیاں یہاں وہاں گھماتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
نماز میں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ گاہ پر وہ دیکھتا رہے نماز میں اور توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرے. اگر نماز میں کسی نے یہاں وہاں دیکھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی, نماز نہیں ٹوٹتی, اس عمل سے نماز نہیں ٹوٹتی. اسی طرح ایک سوال یہ ہوا کہ اگر باری والی عورت, مینسز والی عورت اگر قرآن پڑھے یا تسبیح پڑھے یا درود پڑھے تو یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں. جو عورت مہینے سے ہو, حالت حیض میں ہو, وہ سوائے قرآن کے ذکر تسبیح یہ کر سکتی ہے, ذکر و تسبیح یہ کر سکتی ہے سوائے قرآن کے اور نماز کے. وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتی, وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے, درود پاک پڑھ سکتی ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ مستحب ہے کہ اس حالت میں عورت نماز کے وقت میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور اتنے وقت تک وہ تسبیح پڑھتی رہے, درود و سلام پڑھتی رہے کہ جب وہ ان ایام سے فارغ ہو کر جب وہ نماز پڑھے گی تو اس کو سستی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا اس وقت میں بھی عبادت کرنے کا معمول رہا ہے. تو جب وہ مصلی پر آئے گی 7 دن 8 دن 10 دن کے بعد تو اس وقت جو ہے اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی, سستی نہیں ہوگی, کیونکہ عبادت کی جو عادت ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اب جو ہے اسے سستی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک سوال یہ ہوا کہ مسجد کے باہر کے اسپیکر اگر کھلے ہوئے ہو بیان کے وقت یا نماز کے وقت تو کیا یہ درست ہے؟ نماز کے وقت تو مناسب نہیں لگتا. اگر ضرورت ہو, مثال کے طور پر مسجد بڑی ہے اور باہر صحن میں بھی بہت نمازی ہوتے ہیں, اب اسپیکر نہ کھولے جائے تو باہر صحن کے نمازیوں کو آواز نہیں پہنچے گی تو کھولنا ضرورت ہے, تو پھر آپ جو ہے اسپیکر باہر کے کھول دیں, کیونکہ ضرورت ہے, باہر کے لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی. اور اگر ایسی ضرورت نہیں ہے تو نماز کے لیے باہر کے اسپیکر نہ کھولے تو بہتر ہے. لیکن اگر مسجد میں وقتاً فوقتاً بیانات ہوتے ہیں, ہفتہ وار درس قرآن یا جمعے کا بیان, اس کے لیے اگر اہل محلہ تک واعظ و نصیحت کی باتیں سنانے کے لیے ان کو اسپیکر کھول دیے جائے تو یہ بہتر ہے, تاکہ ان تک واعظ و نصیحت کی باتیں پہنچتی رہے, کہ ان کے پاس بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے ٹی وی کے علاوہ, گھر کی عورتوں کے پاس بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے. مرد تو مسجد میں آ جاتے ہیں, درس قرآن بھی سن لیتے ہیں, بیان بھی سن لیتے ہیں, لیکن بہنیں جو ہے ان تک پیغامات نہیں پہنچتے. تو بہنیں اگر جو ہے گھروں میں رہ کر واعظ و نصیحت کی باتیں سننا چاہیں تو ان کے لیے مسجد کے اسپیکر اگر کھول دیے جائے تو یہ بہت اچھا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر بار بار اس مسجد میں محفل ہوتی ہے, ہر نماز کے بعد واعظ و نصیحت کی باتیں, ہر نماز کے بعد محفل, تو پھر اہل محلہ پر رحم کرنا چاہیے. اب بار بار اور ہر وقت جو ہے مسجد سے آواز آ رہی ہے تو پھر وہ جو رحمت کی باتیں ہیں وہ جو ہے ان کے لیے زحمت بننے لگ جاتی ہے, کیونکہ ان کو سونا بھی ہے, دیگر کام بھی انجام دینے ہیں, تو اس سے وہ رہ جاتے ہیں. تو وہ کبھی کبھی والی بات ہو رہی ہے کہ ہفتہ واری جمعے کا درس ہو گیا, جمعے کا بیان ہو گیا, ہفتہ وار جو درس ہوتے ہیں دروس ہوتے ہیں ان کے لیے, یا ہر 3 دن 4 دن کے بعد کوئی درس ہوتا ہے, اس کے لیے اگر باہر کے اسپیکر کھول کر دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے, خواتین کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح ایک سوال ہوا کہ سال کے آغاز میں بعض کمپنیاں اپنے نام سے کیلنڈر, ڈائری وغیرہ چھپواتی ہے اور بانٹتی ہے, اپنے کلائنٹ کو دیتی ہے, تو یہ جائز ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے گاہکوں کو وہ کیلنڈر دیتے ہیں, کوئی کچن دیتے ہیں, کوئی ڈائریاں بانٹتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک سوال ہوا کہ عورت کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں؟ عورت کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے. مرد قبرستان جائے, عورت گھر میں ہی رہ کر ایصال ثواب کرے, اپنے مردوں کے لیے فاتحہ خوانی کرے اور وہیں سے ایصال ثواب کرے. عورت کا قبرستان جانا درست نہیں ہے. زکات کے پیسوں سے فقیر شرعی کا قرض ادا کرنا یہ درست ہے کہ نہیں؟ کہ ایک شخص ہے, اس کو آپ نے اس پر قرض ہے, مثال کے طور پر 2 لاکھ روپیہ قرض ہے, اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ بیچارہ جاب لیس ہے,
اتنی ہے کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا چیزیں بھی نہیں ہے، اور وہ شرعی فقیر ہے، مطلب اس کا کل جہان اگر جمع کر لے ضروریات کے علاوہ تو اس کے پاس 30-35-40 ہزار بھی نہیں بنتے، تو ایسا بندہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم نہیں بنتی، تو ایسا بندہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو آپ کہیں کہ یہ زکوٰۃ آپ لے لیں، 2 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بنتی ہے، آپ اپنا قرض اتار دیں، یہ آپ کے ہوئے، اگر اس کو مالک بنا دیا جائے اور وہ اس سے اپنا قرض ادا کر دے تو یہ بالکل درست بات ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی مقروض ہے، قرض میں گرا ہوا ہے اور ہماری اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے کہ ہم اس کو قرض سے نجات دلا سکتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ دے کر اس کو قرض سے نجات دلائیں، قرض سے آزادی دلائیں، تو یہ اس کے لیے ایک بہترین جو ہے نیکی ہوگی، ایک اور بہترین اس کے لیے سرمایہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ایک سوال یہ کیا گیا کہ منہ بند کر کے صرف دل ہی دل میں نماز ادا کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں، اس حالت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو چیزیں پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، قراءت فرض ہے، التحیات پڑھنا واجب، تکبیر تحریمہ شرط ہے، اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہی لیکن منہ اس کا بند ہے، سورہ فاتحہ کا وقت ہے، منہ بند ہے، اور التحیات پڑھ رہا ہے، منہ بند ہے، اگر ہم کہیں جناب آپ کا تو وہ بندہ پڑھ کیا رہے ہو، تو وہ کہے میں دل ہی دل میں پڑھ رہا تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے کانوں سے سنے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بالکل پرسکون ماحول ہے، پنکھے نہیں چل رہے، تو ابھی آپ آواز نکالیں گے تو اپنے کانوں سے آرام سے سن لیں، تو کم از کم اتنی آواز نکالنی ہے۔ اب گرمیوں میں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں تو اتنی ہی آواز جتنی ابھی نکالیں گے اتنی ہی آواز گرمیوں میں بھی نکالنی ہے۔ اگر پنکھوں کی وجہ سے کانوں تک آواز نہیں جاتی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ایک معنی آ گیا، یہ جو ہے ایک معنی چیز آ گئی، جب یہ معنی ہٹ گیا مطلب پنکھے بند ہو گئے تو اب کانوں تک آواز آ رہی ہے، پنکھوں کی موجودگی میں کانوں تک آواز نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ آواز اتنی نکال کر رہا ہے نا کہ کانوں تک پہنچ جائے، تو کم از کم اتنی آواز نکالنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کر دو کہ بعض لوگ اس قدر تیزی سے پڑھتے ہیں کہ برابر والا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس قدر تیزی سے ہمیں نہیں پڑھنا، آواز نکال کر نہیں پڑھنا کہ ہم کسی کے لیے اذیت بن جائے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ مسجد کے چندے سے مسجد میں چراغاں کرنا کیسا ہے؟ تو مسجد کے چندے سے آج کل تو جو ہے مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں جو چندہ ہوتا ہے تو بڑی رات کو جو ہے مسجد کو سجایا جاتا ہے، شب برات میں مسجد کو سجایا جاتا ہے، تو اور کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مسجد کے چندے سے ہی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے، ادھر کا ماحول یہی بنا ہوا ہے کہ مسجد کے چندے سے ہی یہ سارے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، تو مسجد کے چندے سے چراغاں کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بہتر صورت یہی ہے کہ اس کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے تاکہ کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ رہے، اس کے لیے الگ چندہ کیا جائے یا پھر اعلان کر دیا جائے کہ اس مہینے جو چندہ کیا جائے گا